ہونے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا زینب، اور نہ ہی اس راز کو دفن ہونے دوں گا، چاہے اس راہ میں مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ رات کی خاموشی میں زہیب کے قدم جیسے زمین پر نہیں کسی خواب کی دہلیز پر پڑ رہے تھے۔ دل میں سوالوں کا طوفان تھا اور دماغ میں زری کی وہ آخری باتیں گونج رہی تھی جو سچ اور دھوکہ، محبت اور سازش کے بیچ ایک لکیریں کھینچ چکی تھی۔ تمہاری موجودگی ہمارے منصوبے کا حصہ تھی۔ یہ جملہ کسی خنجر کی مانند اس کے دل میں پیوست ہو چکا تھا۔ کیا واقعی وہ محبت جسے وہ مقدس سمجھ بیٹھا تھا ایک کھیل تھی؟ کیا زینب بھی ایک محرہ تھی یا مظلوم؟ صبح کی مدھم روشنی نے گلیوں کو ایک سرد چادر میں اوڑھ رکھا تھا۔ زہیب ایک بار پھر اس محلے کی پرانی گلیوں میں داخل ہوا جہاں ہر در و دیوار پر ماضی کی تحریریں لکھی محسوس ہو رہی تھی۔ سید مرزا سے ملاقات۔ زہیب ایک ایسے بوڑھے شخص سے ملا جنہیں محلے میں سب مرزا صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ وہ ایک ریٹائرڈ جج تھے جو اب زندگی کی گواہیوں سے دور خاموشی میں سانس لیتے تھے۔ پولا، مرزا صاحب نے دھیرے سے کہا، ایک نام نہیں، ایک سازش ہے۔ اس نے انصاف کو اپنے مفاد میں کیسے توڑا میں جانتا ہوں، مگر اس وقت میرے پاس ثبوت نہیں تھے۔ زہیب کی آنکھوں میں چنگاریاں سی جاگ گئیں۔ اسے لگا کہ وہ اب تنہا نہیں، کہ شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سچ کو سمجھتے ہیں، صرف بولتے نہیں۔ محلے کے دو لڑکے، ریحان اور ببلو، اسی محلے میں دو کم عمر لڑکے، ریحان اور ببلو، کھیلتے کھیلتے زہیب کے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ لفافہ تھا۔ بھائی، یہ ہمیں ایک پرانی الماری میں ملا تھا، ببلو نے کہا۔ لفافہ کھولا تو اس میں ایک پرانا خط تھا جس پر بچوں کی تحریر تھی۔ اگر میں بڑی ہو کر بھی اس دنیا میں زندہ رہی تو سمجھنا میں قید میں ہوں۔ زہیب کے دل پر جیسے بوجھ سا پڑ گیا۔ یہ خط شاید زینب کا تھا، ایک بچی کی فریاد جو بڑے ہو کر طوائف کہلائی مگر اندر سے کبھی آزاد نہ ہو سکی۔ اور اسرار تصویر۔ پرانی صندوقچی سے ایک اور چیز ملی، ایک تصویر۔ اس میں زری، پولا اور ایک عورت موجود تھی۔ مرزا صاحب نے پہچان لیا، یہ زینب کی ماں تھی، طاہرہ۔ تب زہیب پر ایک نیا انکشاف ہوا۔ زری اور زینب سوتیلی بہنیں تھیں۔ پولے نے ان دونوں کو ایک ہی سازش میں الجھا کر اپنے مفاد کی زنجیر میں جکڑ دیا تھا۔ رات کے وقت زہیب پھر اسی گلی میں پہنچا جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ در و دیوار ساکت تھے مگر اس کے دل میں طوفان تھا۔ اچانک پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ پولا، نقاب کے پیچھے ایک زہریلی مسکراہٹ اور ہاتھ میں بندوق۔ تم نے حد پار کی زہیب، سچائی کی قیمت جان ہوتی ہے اور جھوٹ کی قیمت، زہیب نے کہا، وہ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ گولی چل گئی، وقت جیسے تھم گیا۔ گولی زہیب کے کندھے سے پار ہوئی، وہ گرا نہیں، وہ لڑا۔ تبھی زینب چیختی ہوئی آئی، پولے بس کرو۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، اب بغاوت تھی۔ وہ غلامی کی زنجیر توڑ چکی تھی۔ مرزا صاحب نے پہلے ہی پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ سائرن کی آواز گونجی اور لمحوں میں گلی پولیس کے محاصرے میں آ گئی۔ پولے کو گرفتار کر لیا گیا۔ زینب آنکھوں میں آنسو لیے زہیب کے سامنے جھکی۔ میں آزاد ہوں، مگر تم نے یہ قیمت کیوں دی؟ زہیب نے ہنستے ہوئے کہا، سچ کی سرحد پر چلنا آسان نہیں مگر لازم ہے۔ اب صرف پولے کا چہرہ بے نقاب نہیں ہوا تھا بلکہ زینب کا اصل چہرہ بھی سامنے آ چکا تھا۔ ایک لڑکی جو بچپن سے قید تھی اور ایک لڑکا جو محبت کی سچائی سے رہائی کا در کھول چکا تھا۔